السلام علیکم، میرا نام محمد عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں دی ٹیپ ورلڈ۔ ویسے تو بہت ساری خبریں دیکھنے اور سننے کو ملتی ہیں، لیکن یہ خبر سن کر دل دہل سا رہ گیا۔ خبر یہ ہے کہ حال ہی میں کراچی کے اندر راشن کی تقسیم کے دوران بھگدڑ مچنے سے 12 افراد جان سے ہاتھوں بیٹھے، یعنی 12 افراد کے گھروں میں قیامت ٹوٹ پڑی۔ اور نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ قابیل کو 2 نوید کے حابیل مر گیا، انسان کو 2 نوید کے انسان مر گیا۔ اور یہ ایسی خبریں سن کر آنکھ اشکبار ہوتی ہے، دل بےتاب ہوتا ہے۔ اور جب بھی تاریخ کا مطالعہ کرے تو تاریخ کا بس ایک ہی سوال ہوتا ہے کہ بتاؤ، پاکستان بناتے وقت اتنی ساری ماؤں نے اپنے جوان بیٹوں اور بچوں کے لہو پاکستان کی در و دیوار میں بہائے ہیں، ان کا کیا مطلب تھا؟ علامہ محمد اقبال، جس نے اپنی وکالت کو ترک کر کے شرعی اصطلاحات کو ترجمۃ القرآن علامہ محمد اقبال جس نے اپنی وکالت کو ترک کر کے ترجمۃ القرآن کو اپنی شعری اصطلاحات میں مسلمانوں کے لیے پیش کیا، اس کا کیا مطلب تھا؟ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ جو لندن میں ایک بہترین زندگی گزار رہے تھے، وہ لندن کی زندگی کو ترک کر کے برصغیر ہندوستان میں مسلمانوں کے لیے ایک آزاد ریاست کے لیے اتنی جدوجہد، محنت اور کوشش و کاوش کرتے رہے، اس کا کیا معنی تھا؟ سر سید احمد خان، جس نے اپنی ساری زندگی مسلمانوں کے لیے صرف ایک آزاد ریاست اور آزاد شعور دلانے کے لیے اور آزادی کا پیغام دینے کے لیے اپنی ساری زندگی کو وقف کیا، اس کا کیا مطلب تھا؟ میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، کیا پاکستان بننے سے پہلے برصغیر ہندوستان میں مسلمانوں کو اسی طرح ذلیل اور خوار کیا جاتا تھا؟ کیا مسلمان کی ماؤں اور بہنوں کو اسی طرح صبح سے لے کے شام تک چوکوں اور چراہوں میں کھڑا کر کے آٹے کے تقسیم کیا جاتا تھا؟ کیا غریب عورتوں اور بچوں بوڑھوں کو جو غربت کے مارے مر رہے ہیں، ان کو اس طرح چوکوں اور چراہوں میں بے نظیر انکم سپورٹ ٹیکس کے تحت ان کو یوں پیسے اور بھیک دی جاتی تھی؟ کیا پاکستان بننے سے پہلے برصغیر ہندوستان میں مسلمان چھوٹی بچیوں اور عورتوں، نوجوان لڑکیوں کو اسی طرح زیادتی کا نشانہ بنایا جاتا تھا؟ کیا اسی طرح ان کی عزت کو پامال کیا جاتا تھا؟ بتائیں، کیا پاکستان بننے سے پہلے برصغیر ہندوستان میں مسلمان مردوں کو یوں ننگا کر کے ان کی تذلیل کی جاتی تھی کہ اگر تم نے حق بات کی تو تمہیں ننگا کر دیا جائے گا، تمہاری ویڈیوز بنا دی جائیں گی، اور اگر تم نے بات کی باہر جا کے تو یہ ویڈیو لیک کر دی جائیں گی اور تمہاری عزت کی دھجیاں اڑا دی جائیں گی؟ کیا پاکستان بننے سے پہلے برصغیر ہندوستان میں بچوں کے ساتھ یہ زیادتی کے سلوک ہوتے تھے؟ کبھی دیکھتے ہیں تو موٹر وے کا مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے، کبھی دیکھتے ہیں تو چھوٹی زینب بچی کا مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے، دیکھتے ہیں تو مینار پاکستان والا واقعہ یاد آ جاتا ہے۔ اگر پاکستان بننے سے پہلے برصغیر ہندوستان میں مسلمانوں کو اسی طرح ذلیل اور خوار اور ان کی اسی طرح ان سے بھیک منگوائی جاتی تھی، کبھی آٹے کی شکل میں، تو کبھی راشن کی شکل میں، تو کبھی بے نظیر انکم سپورٹ ٹیکس کی شکل میں، تو کبھی حکومت کی طرف سے نکالے گئے نئے ریلیف کی شکل میں، تو کبھی باہر ملکی وسائل کی شکل میں مسلمانوں سے یوں بھیک منگوائی جاتی تھی، تو مجھے بتائیں پھر پاکستان بنانے کا کیا مقصد تھا؟ یہ سب کے سب حکمران مل کر ہمیں بے وقوف بنا رہے ہیں۔ ان کی اپنی پراپرٹیز دیکھیں، ان کے ملک سے لوٹا گیا پیسہ باہر جا کے دیکھیں، ان کے اتنے بڑے ہوٹل ہیں، اتنے بڑے محلات انہوں نے تعمیر کیے ہوئے ہیں، 300 کنال میں ان کے گھر ہیں، کروڑوں میں ان کی بلٹ پروف گاڑیاں ہیں، ان کے نوکروں کے اوپر اخراجات کا بجٹ کروڑوں میں ہے، ان کی پارٹیاں دیکھیں، ان کے لباس دیکھیں، ان کا کھانا پینا دیکھیں، کروڑوں کے اوپر ان کا بجٹ ہے، ان کے یہ ہم پر حکومت نہیں راج کر رہے ہیں۔ اور اگر آج ہم یوتھ کو یہ سمجھ ہی نہ آئے کہ یہ وطن ہمارے لیے ہے اور ہم نے اس کو آگے لے کر جانا ہے، ہم نے اسے آگے لے کر بڑھنا ہے، تو یہ جتنے بھی حکمران ہیں یہ سارے ہمارے مستقبل کو تو تباہ کریں گے، اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ملک کا نام و نشان مٹا کے رکھ دیں گے، کیونکہ ان کے پاس تو غیرت نام کی کوئی چیز نہیں ہے، اور نہ یہ ہم میں چیز چھوڑ رہے ہیں۔ میڈیا کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے، انٹرنیٹ کے اوپر بے حیائی کے اڈوں کو عام کیا ہوا ہے، اس کے ذریعے ہم یوتھ کا یہ وجود اپنے ملک میں ختم کر رہے ہیں، اور اگر اس ملک سے یوتھ ختم ہو گئی تو پھر ملک کا نام تک باقی نہیں رہے گا۔ اور یوتھ محض نوجوان کا نام نہیں، یوتھ غیرت کا نام ہے، یوتھ ایک سوچ کا نام ہے، یوتھ ایک نظریے کا نام ہے۔ اگر سوچ، غیرت اور نظریہ ہم میں ختم ہو گیا تو پھر یہ وطن، یہ گھر ختم ہو جائے گا۔